وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضاة فی الہند دامہ ظلہ العالی، زیب آستانہ حضرت بابرکت کرم نواز حضور غیاث ملت دامہ ظلہ العالی، پیکر شفقت عزت مآب حضور گلزار ملت دامت برکاتم القدسیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ روح پرور اجلاس اور نور علی نور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے انعقاد کا پس منظر کیا ہے. یہ اجلاس آج اپنے دامن میں کئی برکتیں اور کئی خوشیاں سمیٹے ہوئے ہیں. عرس سلطانی و ضیائی کے نام سے یہ اسٹیج علماء کرام کے جلووں سے نور علی نور ہے، اور پھر شہزادے حضور غیاث ملت عزیز گرامی حافظ محمد افضل زیدہ علمہ و فضلہ کی دستار حفظ کی مناسبت سے آج یہ خطہ بقعہ نور بنا ہوا ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات کہ اس نورانی محفل میں آپ کو اللہ جل مجدہ نے شرکت کی سعادت بخشی، اور آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رحمت و برکت اور خیرات و حسنات کے جلووں کو دیکھا اور دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں کسی لمبے چوڑے خطاب کے لیے نہیں، صرف حضور غیاث ملت دامہ ظلہ العالی کی بارگاہ میں مبارکبادی اور محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین. رفیقان محترم، آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آج یہ اسٹیج کس طرح رحمت و نور میں نہایا ہوا ہے. علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ سر شام سے موجود ہے. جلووں کی اس بارات میں دولہے کی حیثیت سے میرے تاج الشریعہ کے لخت جگر کی جلوہ گری ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں حضور غیاث ملت دامت ظل العالی نے اپنے شہزادے کی دستار حفظ کے موقع پر کتنی قداور شخصیتوں کو یہاں اکٹھا کر رکھا ہے۔ ابھی کچھ دیر پیشتر نائب قاضی القضات فی الہند شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا سلطان المناظرین محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے کلمات خیر و نصیحت سے آپ مستفیض ہوئے ہیں۔ ایسی عظیم الشان شخصیت کا اس جلسے دستار حفظ میں آنا سراپا خیر و برکت ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں حضور قائد اہل سنت دامت ظل العالی کے بغل میں آپ کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں حضور گلزار ملت پر، جو اس وقت الحمدللہ جماعت اہل سنت میں جس طرف تشریف لے جاتے ہیں اس خطے کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ ان کی جلوہ گری ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور پھر شہزادے گرامی مرتبت عزیزم حافظ محمد افضل سلمہ ربہ کے نانا جان بھی خوشیوں کا ٹغرا لے کر کے حاضر ہیں۔ اور یہ ساری بہار آج آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس خوشی میں ہے کہ شہزادے غیاث ملت نے حفظ قرآن کی تکمیل فرما لی ہے اور ان کے سر پر ابھی کچھ دیر بعد دستار حفظ باندھی جائے گی۔ قرآن کریم کے حوالے سے بڑی پاکیزہ گفتگو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے حضور محدث کبیر سے سماعت فرمائی ہے۔ وہ گفتگو اتنی پاکیزہ اور پیاری کہ آدمی اگر صرف اسی ایک تقریر پر عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی۔ آج قرآن کریم کے حوالے سے جو لوگ بکواس کر رہے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ 1400 سال ہو گئے قرآن چیلنج کر رہا ہے، پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی صورت اس کی مثل لے آؤ۔ لیکن 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا خاموش ہے اور قرآن کا یہ چیلنج مسلمان کا بچہ پڑھ کر کے لوگوں کو سنا رہا ہے، مگر دنیا میں آج تک کوئی سورما ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حفظ قرآن کی دولت آج انہیں ملی۔ اس موقع پر ایک مختصر سا واقعہ ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے بہت چہیتے خلیفہ تھے، ان کا ایک مرتبہ کسی شخص سے مناظرہ ہو رہا تھا جو منکر قرآن تھا، قرآن کی عظمت کا منکر تھا، قرآن کا انکاری تھا۔ اس سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس نے دوران مناظرہ حضور صدر الافاضل سے کہا، مولانا آپ کو کچھ ہوش ہے؟ آپ کے قرآن کا 7 پارہ میں نے حفظ کیا ہے، مجھے آپ کے قرآن کا 7 پارہ یاد ہے۔ آپ میری کتاب کا کتنا حصہ یاد کیے ہوئے ہیں؟ آپ کے قرآن کو میں نے اتنا یاد کر لیا ہے۔ میری کتاب اتنی مشکل ہے کہ آپ جیسے ذہین و فطین آدمی بھی اس کو یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات صدر الافاضل سے کہی، حضور صدر الافاضل نے کتنا شاندار جواب دیا۔ فرماتے ہیں آپ نے غور نہیں کیا، یہ بتائیے آپ کو اپنی کتاب یاد ہے؟ آپ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں؟ کتنے حصے آپ کو یاد ہے اپنی کتاب کے؟ وہ خاموش تھا،
सदरुल फाजिल शेर की तरह चिंगारते हुए फरमाते हैं, ये मेरे कुरान की कुव्वत है कि दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। ये मेरे कुरान की कुव्वत है कि दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, और वो तेरी किताब की कमजोरी है कि अपने घर में भी आज तक जगह नहीं बना सका है। नहीं समझा आपने? ये कुरान है कि दुश्मन के घर में भी बैठ गया। वो कहता है मुझे 7 पारे याद हैं। सदरुल फाजिल फरमाते हैं, तब कुरान के मुनकिर हो, मगर कुरान की ताकत देखो कि दुश्मन के घर में बैठ गया। और तुम कहते हो हम फला किताब के मानने वाले हैं, मगर वो इतनी कमजोर किताब है कि तुम्हारे दिल में आज तक वो घर नहीं कर सकी। ये मेरे कुरान का एजाज है कि लाख मुनकिर कुरान पर एतराज करें, सर पटक पटक कर अपना वजूद खत्म कर देंगे, मगर कुरान करीम की हक़ानियत आफ़ताब से ज्यादा रोशन है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रोशन रहेगी। रफ़ीक़ान मोहतरम, उस कुरान अज़ीम को हिफ्ज़ करने वाले पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। खुदा का शुक्र है, उसका करम है कि शहज़ादे ग़ियास मिल्लत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत बख्शी कि उनके सीने में पूरा कुरान महफूज हो गया। रब्बे कदीर उन्हें कुरान की बरकतों से खूब माला माल फरमाए, और जो लोग कुरान पर मोतरिज हैं, नुक्ता चीनी कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए क़यामत तक ऐसे जियाले पैदा होते रहें। और कुरान पर जब कभी कोई एतराज करे तो उलमाए हक और उम्मत इस्लामिया उठकर उनका मुकाबला करने की सलाहियत पाती रहे। आज इस स्टेज पर शहजादे ताजुश्शरिया सरकारे फसौली शहजादे ग़ियास मिल्लत की खुशियों में शिरकत करने के लिए आप सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं। रब्बे कदीर अपने हबीब के सदक़े में इन्हें कुरान की बरकतों से माला माल फरमाए। मुझे याद आता है सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को बाज़ हजरात ने हाफिज लिखा खत में, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं किया है, लोग मुझे हाफिज लिखते हैं। आपने इरादा फरमाया और पूरे 1 महीना माह रमजानुल मुबारक में आपने कुरान पाक अपने सीने में महफूज फरमा लिया। 1 महीने में कुरान को सीने में जिस जात ने महफूज किया, उनके शहजादे इस वक्त दस्तारे हिफ्ज बांधने के लिए तशरीफ फरमा है। और फिर जिनके जद्दे करीम पर कुरान नाजिल हुआ, उस खानवादे की 2-2 शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, जिनके हाथों से इंशाअल्लाह अभी आप दस्तारे हिफ्ज का वो रूहानी मंजर अपने माथे की आंखों से देखेंगे, जिसके लिए वालिदैन ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी, और उस बच्चे ने न जाने कितने शब रोज को जाग जाग करके मेहनत करके मशक्कत करके कुरान को अपने सीने में महफूज किया। रब तबारक व तआला इस खानवादे की फैज़ो बरक़ात से आलम इस्लाम को माला माल फरमाए। हमारे दरमियान बड़ी अजीम शख्सियतें इस वक्त तशरीफ फरमा है। जमात अहले सुन्नत की आबरू है, और जो शख्सियत अभी कुछ देर पहले आपको फैज़याब करके चली गई, वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, मैं समझता हूं कि आलम इस्लाम में अल्लाह की एक अजीम नेमत है। आप नजर उठा करके देखें तो आपको खुद इस हकीकत का एतराफ करना पड़ेगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अहले सुन्नत व जमात के लिए एक आइडियल है और यादगार असलाफ है। हुजूर ताजुश्शरिया के एतमाद हैं, आला हजरत कुद्दसा सिर्रुहु के इल्मों के अमीन हैं, मसलक के आला हजरत के बेबाक तर्जमान हैं। दुनिया के जिस खित्ते में पहुंचते हैं, कहने वाले कह उठते हैं, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। और आज हम ये कह रहे हैं, कल इन्हें ताजुश्शरिया को देखा है तो
کل آپ کہیے گا میں ان آنکھوں پر قربان جن آنکھوں نے ان نورانی چہروں کا دیدار کیا ہے. اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر کے آنکھ میں نور پیدا کیجئے، دل میں سرور پیدا کیجئے. میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں عزیزم حافظ محمد افضل سلمہ شہزادے گیا سے ملت کی خدمت میں، جنہوں نے اپنی ننھی سی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر کے اپنے سینے کو اللہ کے کلام کا ایک حسین گلدستہ بنا رکھا ہے. رب تبارک و تعالی ان کے سینے میں قرآن کو نقش کل حجر فرمائے اور اس پر عمل کی انہیں بھی اور ہم سب کو سعادت ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.